بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک خبر، افسوسناک خبر، میں چاہتا ہوں کہ وہ خبر میں صرف آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور وہ خبر یوں ہے کہ پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں گیس کی کمی کے باعث 7 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے واقعہ سے متعلق، آپ کو پتہ نہیں والا واقعہ ہو چکا ہے، سے متعلق ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنر نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے اور اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت 6 ملازمین کو معطل کر دیا ہے۔ خبر اتنی سی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، اور اس کے اوپر جو رپورٹ ہے بورڈ آف گورنرز کی، اس کے مطابق یہ ہے کہ کہ وہ گیس 90 مریض آئسولیشن وارڈ میں تھے۔ اب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ واویلا کر رہی ہے کہ جناب کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہماری سرکاری اداروں کی، جس کو اب خیبر پختونخوا کی حکومت ایک سرکاری ادارہ ماننے کو تیار نہیں ہے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کو، وہاں پہ حکومت کی یا ریاست کی جو تیاری ہے وہ 0% ہے۔ اتنی 0% کے 7 لوگ مر گئے، اور کسی کو میں یہ کہوں گا کہ فرق ہی نہیں پڑا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، فرق کسی کو نہیں پڑتا یہاں پہ۔ ایک یعنی بے حسی جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک سرایت کر گئی ہوئی ہے پاکستان میں۔ مطلب یہ کہ بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے، کون سا سانحہ ہے جو پاکستان پہ نہیں ہوا، اور وہ دنیا کی کسی اور مہذب قوم کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو وہ یا تو وہاں پہ قیامت آ جاتی، یا پھر انہوں نے کوئی ایک یعنی لرن اس طرح کرتے کہ وہ واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ پاکستان میں روزانہ ایک سانحہ ہوتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک بار پھر ایک خوبصورت نعرہ جو عمران خان نے لگایا تھا کہ نیا پاکستان، اس کے دھوکے میں آ گئی، اور جو نئے پاکستان کو جو کہتے ہیں نا آئیڈیلائز کر رہے تھے، جو عمران خان کو ڈریم ٹیم کی صورت میں دیکھ رہے تھے، ان لوگوں میں ایک جنرل ہیں، جنرل خالد نعیم لودھی صاحب، یا نعیم خالد لودھی، وہ سابق سیکٹری دفاع رہے ہیں پاکستان کے، سیکٹری دفاع رہے ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس واقعے کے اوپر۔ میں وہ چاہتا ہوں میں وہ کوٹ ان کوٹ آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم کو یونس ایمرل اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ہچکی فلم دیکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں مرنے والے 7 لوگوں کا بھی نوٹس لے لیں۔ نوٹس لیا ہے وزیر اعظم نے، تو خیر کیا لینا ہے نوٹس، اور کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اور کیا جو انہوں نے خواب دکھائے تھے، اور جو مطلب وہ ان کی اتنی میرا خیال ہے کہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں وزیر اعظم صاحب کی۔ ان کی کیپیسٹی جہاں پہ ہے وہاں پہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا۔ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ہے قوم کو بیوقوف بنانے کی، اور اس میں بیوقوف بنا کے، یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے، یا کسی سنہرے خواب کے پیچھے لگا کے، یا وہ خواب فروش کر کے، وہ خواب دکھا کے لوٹنا، سادہ لفظوں میں۔ اب یہ بہت بڑی بات میں نے کر دی ہے، ثابت ہو چکا ہے، وہ گیس کی قیمتوں سے ثابت ہوا ہے، وہ چینی کی قیمتوں سے ثابت ہوا ہے، وہ مطلب پاکستان، میں مافیاز کے خلاف ہوں، مافیا نہیں چلے گا بھائی، مافیا ہی چل رہا ہے اس ملک میں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعظم کی ناک کے نیچے کام ہو اور وزیر اعظم ایماندار ہو۔ وہ تو کہتے ہیں نا بندہ تو ایماندار ہے، بندہ ایماندار نہیں، بندہ تابع دار ہے، اور تابع دار جن کا ہے وہ سو ہے، اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کے تابع دار ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اگر ایماندار ہوتے تو وہ چینی والے کوئی نہ کوئی کسی کے گلے میں پھندا پڑا ہوتا، وہ جو جو ہیں ادویات جو مہنگی ہوئی ہیں وہ کسی کے گلے میں پھندا پڑا ہوتا، یا اور کچھ نہیں تو وہ جو خواب دکھایا تھا آپ نے نیا پاکستان کا، وہ کہیں اور پہ نہیں تو چلیں خیبر پختونخوا میں وہ تھوڑا سا شرمندہ تعبیر ہوا ہوتا، کیونکہ یہاں پہ ان کی حکومت کو مسلسل 7 یا 8واں سال چل رہا ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ نہ صرف یہ کہ جہاں پہ جو حکومت ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی، اور وہ پچھلا ٹرنیور انہی کا تھا، پنجاب جو اس وقت یا پہلے کل تک یوں کہہ لیں وہ کہا جاتا تھا کہ کہ پاکستان کا جو ایک ماڈل صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، اس میں گورننس بڑی اچھی ہے، اس کے سسٹمز بڑے اچھے ہیں، یہاں پہ ڈیلیور بہت ہوتا ہے۔ اس کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے ایک کولیگ ہیں، ان کا ایک مطلب یہ کہہ لیں کہ ان کو چلڈرن ہاسپٹل
اپنے کسی عزیز کی وجہ سے جانا پڑا، اور عزیز بھی کیا، ان کا بھانجا وہاں پہ داخل ہے، چھوٹا سا بچہ ہے وہ، اور وہ انکیوبیٹر جس کو کہتے ہیں، اس کو آکسیجن میں ہے۔ وہ رودات جو سناتے ہیں اور وہ جو بیان کرتے ہیں حالات ہاسپٹلس کے، یہ تو وہ ہیں، ایک میں آپ کو اپنا بھی واقعہ سناؤں گا۔ وہ یہ ہیں کہ 3rd فلور پہ ایک نرسری ہے جہاں پہ بچوں کو آکسیجن دی جاتی ہے، وہاں پہ کوئی کیئر ٹیک کرنے والا ہے نہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی نرس ہو کہ کسی بچے کا اتر گیا ہے، وہ آکسیجن ماسک اتر گیا ہے، یا کوئی بچہ جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہے، نرس کوئی نہیں، ڈاکٹر پورے فلور پہ کوئی نہیں، اور پھر ایک رول بنا ہوا ہے کہ جی کوئی اٹینڈنٹ یہاں پہ نہیں رہ سکتا، آپ نیچے جا کے بیٹھیں، مسافر گاہ کوئی نہیں ہے، آرام گاہ کوئی نہیں ہے، لان ہے، اگر آپ کا کوئی فیملی ہے تو وہ بس سردیاں ہیں، اور اس کے باوجود آپ سردی میں جائیں، لان ہے، رات کو 12-1 بجے جو بھی ٹائم ہے وہاں پہ جا کے بیٹھے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے یہ جب انہوں نے صورتحال بتائی، ہمارے لاہور کے ایک دوست ہیں زاہد چودھری، وہ ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں، ان سے بات کی، انہیں کہا کہ جناب کہ یہ بہت زیادہ برے حالات ہیں، تو کوئی مہربانی کرے کسی سے بات کرے، تو ان کو ڈین جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا چلڈرن ہاسپٹل کا۔ بہرحال دوسرے دن ان کو وہ صاحب ملے جو ڈین ہے، پروفیسر صاحب، اور ان سے بات کی تو انہوں نے کوئی تھوڑی بہت سنوائی ہوئی، لیکن میں نے وہ زاہد چودھری صاحب سے پوچھا کہ یار یہ کیا حال ہو گیا؟ یہ پورے پنجاب سے بچے یہاں پہ آتے تھے، ایک ہی چلڈرن ہاسپٹل تھا، اب مجھے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کسی اور ضلع میں بنا ہے کہ نہیں بنا، لیکن اگر بنا بھی ہے تو پرانا یہی ہے، اور آپ سمجھیں کہ یہ کہ یہاں پہ نظام جو تھا وہ بڑا اچھا بنا ہوا تھا ایک وقت تک۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو آپ بات کر رہے ہیں ایک ہاسپٹل کی، یا آپ ایک ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، آپ کبھی موٹر وے پہ جائیں، میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ موٹر وے پہ وہ جو بسیں ہیں، ٹرک ہیں، وہ ریسیں لگا رہے ہیں، پہلی لائن پہ آئے ہوتے ہیں، اور کسی دن بڑا حادثہ ہوگا موٹر وے پہ، اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، خاک میں بدہن اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ اللہ ہی بچا سکتا ہے جو پاکستان میں گورننس کے حالات ہیں، تو کوئی بڑا واقعہ ہوگا، اور کیونکہ موٹر وے پہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اور ایک گاڑی کے پیچھے پھر بہت گاڑیاں آ کے ٹھکتی ہیں، تو یہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کبھی اگر آپ سفر کریں تو آپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ گشت کر رہی ہے، کسی کو روک کے چلان کر رہی ہے، کسی کو مطلب وہ پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ کوئی مسلسل لائن میں چل رہا ہے تو اس کو گاڑی آ جاتی تھی اور اشارہ کرتی تھی کہ بھائی جان مسلسل ایک لائن میں نہ چلیں آپ، وہ فاسٹ ٹریک جو ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹو پہ چلا ہوا ہے، چونکہ پنجاب میں گزشتہ 70 سال سے ایک انتظام و انصرام مضبوط تھا اور چل رہا تھا، لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے معاملات چل رہے ہیں۔ باقی صوبوں میں چونکہ لوگوں کو عادت ہی نہیں تھی سسٹم کی، تو اس لیے وہاں پہ برے حالات زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ مجھے جب پچھلے یعنی 20 اکتوبر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو میں جب آئی سی یو میں گیا تو آئی سی یو میں بیڈ نہیں تھا، مجھے جو وہ این جی کا انجیکشن لگا اور جو وہ فرسٹ ایڈ جو دی گئی جو زندگی بچانے والی ہوتی ہے، وہ تب تک نہیں دی گئی جب تک مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل سکی، یعنی میں اس وقت زندگی اور موت کے درمیان میں تھا، تو چیئر تک نہیں تھی، ویل چیئر بھی نہیں تھی، مجھے وہ جو ایمرجنسی ہوتی اسٹیپ 1 وہاں سے پیدل چلا کے ہارٹ اٹیک کی صورت میں آئی سی یو تک لے کے جایا گیا۔ یہ حالات تھے پی آئی سی کے، جو پنجاب کا ایک بہترین ادارہ ہوا کرتا تھا۔ تو پھر وہ بڑی مشکل سے ایک صاحب کو یوں کر کے اسٹریچر پہ، مجھے اسٹریچر پہ، بیڈ تو چھوڑ دیں، اسٹریچر اویلیبل نہیں تھا، تو ایک طرف کر کے تھوڑی سی جگہ بنائی، مجھے بٹھایا گیا، پھر مجھے وہ انجیکشن لگائے گئے، وہ 4 گولیاں ہوتی ہیں کھلائی گئی، ڈسپرین چبوائی گئی مجھے، اور پھر وہ جو انجائنا پین کے ہوتے ہیں انجیکشن وہ لگائے گئے، کوئی 20-25 منٹ کے بعد جا کے مجھے یعنی اسٹریچر ملا جس پہ میں لیٹ سکوں۔ تو یہ حالات ہیں پنجاب کے، جو گورننس کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا صوبہ۔ تو خیبر پختونخوا میں 7 بندے مر گئے ہیں، 10-10 لاکھ روپیہ دے کے انہوں نے جان چھڑوا لی ہے اپنی۔ وہ جو بنگش صاحب اور 2-4 وزیر ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، پہلے تو انہوں نے کہا ساڈا ذمہ اوش پوش ہے، کیونکہ یہ تو سرکاری ہاسپٹل ہے ہی نہیں، یہ تو جناب ہم نے ایم ٹی آئی کے تحت اس کو ایک خود مختار ادارہ بنا دیا ہے۔ بھائی ادارے خود مختار بھی ہوں تو ان کا کوئی نہ کوئی تو والی وارث ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
پبلک سیکٹر میں بھی چیزیں چل رہی ہوں، کوئی نہ کوئی تو والی وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ریگولیٹ کرنے والی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ بزنس میں انوالو ہو یا نہ ہو، لیکن ریگولیٹ وہی کر رہی ہوتی ہے. مسٹر اے اگر میرا اور مسٹر بی کسی بھی یعنی زید بکر کا کوئی آپس کا لین دین کا بھی معاملہ ہے تو وہ کسی انڈر لا ہے، کسی قانون کے نیچے ہے، اور اس قانون کی نگہبان جو ہے اس کو نافذ کرنے والی حکومت ہوتی ہے. تو یہ کیسے جس کو کہتے ہیں بے ضمیر اور بے حس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے، یہ ہم نے وہ جو تھا یہ اس کو خود مختار کر دیا ہوا تھا. تو خود مختار ادارے جو ہیں وہ میرا مطلب ہے اس کو نریندر مودی صاحب آگے چلا رہے ہیں یہاں پہ، یا عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ نگران ہے اس کی. تو بس 10 لاکھ روپے دے دیا تو سمجھا کہ جناب کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بھائی جان پھر 10 لاکھ روپیہ کوئی اور لے لے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یا خیر عمران خان صاحب دے تو بچے جڑے نے ہوئے نہ ہوئے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پاکستان میں ہے نہیں اور پاکستان کے کسی سسٹم سے انہوں نے گزرنا نہیں ہے اور ان کو احساس ہونا نہیں ہے. تو لہٰذا جو یہ اسد عمر ٹائپ کے لوگ ہیں جو اس حکومت کے سرخیل ہیں، انہی کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا حادثہ ہو، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، کسی کے ساتھ یہ والا واقعہ نہ ہو، تو آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے دیا جائے اور کہیں کہ جی اب گھر جائیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو لوگوں کی جانوں کو جو جانے نہیں سمجھتے اور لوگوں کی عزتوں اور مال کو جو حقیر جانتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جو خواب آپ نے دکھائے تھے کہ یہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور نیا پاکستان ہوگا، یہ آپ کا پاکستان ہوگا، یہ وڈیروں کا لٹیروں کا پاکستان نہیں ہوگا. کتنے ہو پاکستان یار؟ اس نئے پاکستان سے تو اچھا پرانا پاکستان تھا. بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ حکومت کے بس کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو سنبھال سکے یا آپ کو فیڈ کر سکے یا آپ کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کر سکے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.